جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پہلا چیپٹر 9 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار دا آل کریشن۔ اس کے ہم کمپریہنشن کویسچن کریں گے، کیونکہ بچوں کے کامنٹس آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے کہ سر کمپریہنشن کویسچن بھی کروا دیں۔ تو اس میں کوئی آپ کو امید کافی ٹینشن نہیں ہوگی، بالکل پورے چیپٹر کے میں نے پیسج بنائے ہیں، جس طرح پیراگراف دیے گئے ہیں چیپٹر کے اندر، ہر چیپٹر کے جس کے بھی آئیں گے اسی پیٹرن کے ساتھ پیراگراف ہوں گے، اور پیراگراف ملا کے میں نے پیسج بنائے ہیں اور انہی میں سے کویسچن بنائے ہیں تاکہ آپ بچوں کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے اسٹوڈنٹس کی۔ اب دیکھیں، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پیسج 1 پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا موسٹ ریورڈ فگر ان دا ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ دا مرسی آف حضرت محمد یہ اور وٹنس بیال پہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، کسی بھی چیز کو صحیح سے سمجھنا۔ آپ نے کہیں پہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ کہ آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ بس ہم جائیں گے اور بالکل وہاں ہو بہو کویسچن آئیں گے اور ہو بہو ان کا جواب نہیں، ان کا جواب ہو بہو موجود نہیں ہوگا۔ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کویسچن آپ کو کلیئرلی دیا ہوتا ہے لیکن اس کا آنسر کلیئرلی ادھر موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کمپریہنشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ۔ جب پہلے سمجھ لیں گے پھر کویسچن جس طرح کا آیا ہوگا آپ اسے آنسر کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جتنے بھی چیپٹرز کی میں کمپریہنشن پرووائڈ کروں گا تو وہ مکسچر ہوں گے، ان میں آسان کویسچن بھی ہوں گے، اس طرح کے بھی کویسچن ہوں گے۔ اب دیکھیں، who is considered the most revered figure in the human history؟ حضرت محمد peace be upon him is considered the most revered figure in the human history۔ What are the key qualities that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم epitomized؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم epitomized justice, compassion and advocacy for the knowledge۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے؟ جسٹس کو، انصاف کو، کمپیشن ہمدردی کو، ایڈوکیسی ان کی وکالت کی ہے اور علم کی۔ What is the significance of حضرت محمد's message in the present day؟ کہ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت محمد peace be upon him message remains relevant today and has a far reaching impact۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو فار ریچنگ امپیکٹ کیا ہے کہ دور تک اس کا اثر جانے والا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی کے ساتھ رحم دلی سے، شفقت سے پیش آتے ہیں تو اس پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے آپ کی پرسنالٹی۔ وائی حضرت محمد peace be upon him is considered a matchless role model؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is considered a matchless role model due to his wisdom, kindness and generosity۔ تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے ان کو ایک میچ لیس رول ماڈل مانا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے واٹ از دا لیگیسی دیٹ حضرت محمد peace be upon him left behind؟ کہ وہ کیا لیگیسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑی؟ دا لیگیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم left behind emphasizes the importance of education, peace and well-being۔ ظاہر سی بات ہے، یہی لیگیسی ہے کہ نالج کے بارے میں امن و سکون اور تعلیم حاصل کرے۔ How did حضرت محمد peace be upon him mercy extend beyond the humans؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him mercy extended to animals and birds، کہ وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھے۔ اس چیپٹر کا ٹائٹل ہی اس وجہ سے ہے کہ مرسی فار دا آل کریشن، کہ اللہ کی جتنا بھی تخلیق ہے سب کے لیے وہ رحمت ہے۔ What does the Quran describe حضرت محمد peace be upon him as؟ ٹھیک ہے، آنسر ہے The Quran describes حضرت محمد peace be upon him as mercy for the all creation یا all world۔ ٹھیک ہے، کہ پوری اس کے لیے۔ کویسچن نمبر 8 ہے what did حضرت محمد peace be upon him say about himself and the relation to mercy؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said oh people verily I am only a gifted mercy۔ ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے خود کہا تھا۔ اس کے بعد پیسج 2 آتا ہے many injunctions urging Muslims to show mercy۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ who teased and disturbed him۔
تو یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب اسی میں سے جو کویسچن بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ Where can Muslims find injunctions about showing mercy to the animals and birds? آنسر ہے جی in the books of Sunnah and the life of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں وہ مرسی کی باتیں مل سکتی ہیں. What happened to a woman who was merciless to a cat? She was reportedly promised to the hellfire. ٹھیک ہے، اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی تھی. Third, what was the reward for a man who quenched the thirst for a dog? اس بندے کے لیے کیا انعام تھا جس نے کتے کی پیاس بجھائی تھی؟ His sins were forgiven. ٹھیک ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ البخاری اور مسلم میں. تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. Question number 4 ہے جی. How do the injunctions and commands about mercy reflect حضرت Muhammad's peace be upon him character? They reflect his mercy nature towards the human beings, followers and non-followers alike. کہ وہ سب کے ساتھ کیا تھے؟ ایک جیسا سلوک کرتے تھے. What happened when a nomad man grabbed حضرت محمد's cloak violently? کیا ہوا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوغا یا لباس کہہ سکتے ہیں یا کوٹ کہہ سکتے ہیں وہ اس نے شدت سے پکڑا. The nomad left red mark on حضرت محمد's neck. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ لال رنگ پڑ گیا. How did حضرت محمد peace be upon him respond to the nomad's arrogance and violence? He smiled, ordered something to be given to the nomad and showed compassionate behavior. اب دیکھیں ایک بندہ ان کا کالر پکڑ رہا ہے جس سے ان کی گردن مبارک پہ نشان پڑ رہا ہے. اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اس نومیڈ کو، اس خانہ بدوش کو، اس چرواہے کو کچھ نہ کچھ دیا جائے اور اس کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئے. What does this incident reveal about حضرت محمد peace be upon him character? ٹھیک ہے، اب یہ انسیڈنٹ it shows his compassionate behavior toward those who teased and disturbed him. اس کے بعد دیکھیں which two sources recorded the incidents mentioned in the passage. تو ریسورسز کیا ہیں؟ سمپل یہ لکھے ہوئے ہیں. اور کمپریہنشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بالکل پیپر ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کویسچنز آ سکتے ہیں. اب دیکھیں اسی کا میں نے پیسج 3 بنا دیا ہے. myriads of the similar occasions، یہاں سے لے کے اور پھر اس کے ساتھ دوسرا پیراگراف حضرت عائشہ نیریٹ سے یہ لے کے بیسٹ ٹریٹمنٹ تک یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. اور یہاں پہ اس کے کویسچنز دیکھتے ہیں ہم. How did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم behave toward the people who opposed him؟ کہ جو ان کے مخالف تھے ان سے وہ کیسے پیش آتے تھے؟ He showed lenient behavior toward them. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ نرم رویہ رکھا. What was the result of حضرت محمد's lenient behavior toward his opponent؟ کہ ان کا اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا؟ It encouraged people to embrace Islam and follow him. ٹھیک ہے. What was the result of حضرت محمد peace be upon him lenient behavior toward his opponent؟ ہاں، اس کا ریزلٹ کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دلی سے پیش آتے تھے؟ It encouraged people to embrace Islam and follow him. پھر لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ، تو ہم بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. What does the Quran say about حضرت محمد peace be upon him behavior toward his companion؟ ٹھیک ہے، the Quran states that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم leniency was the result of Allah's mercy. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ بالکل اللہ کی طرف سے ان میں رحم دلی ڈال دی گئی تھی. What did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم say about kindness as narrated by حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ He said Allah is kind, loves kindness، اللہ مہربان ہے اور مہربانوں سے محبت کرتا ہے. and confers upon kindness، اور kindness پہ زور بھی دیتا ہے رحم دلی پہ، which he does not confer upon severity or anything else، کہ اس طرح کا زور وہ کسی اور چیز پہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. Who recorded حضرت محمد's peace be upon him statement about kindness؟ Muslim recorded this
statement. ٹھیک ہے. How did Hazrat Muhammad Rasulullah sallam treat the prisoners of the war captured in the Battle of Badr? He ensured they received the best treatment despite being his bitter enemies. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا گیا, ایسا نہیں تھا کہ وہ دشمن ہے. What battle was mentioned in the passage as an example of Hazrat Muhammad's compassion? کون سی؟ Battle of Badr. What quality Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is highlighted throughout the passage? His compassion, kindness and leniency toward the other. یہی خاصیات, یہی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں. اس کے بعد پیسج 4 ہے جی. The non-believers inflicted him with every, یہاں سے لے کے یہ اینڈ ہوتا ہے which improved their position and status. اب اس کے کویسچن دیکھتے ہیں. How did the non-believers treat حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ کیسے ٹریٹ کرتے تھے. They inflicted him with every kind of suffering, ہر طرح کی اذیت دی. Forced him to migrate to مدینہ, تاکہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں. And waged war on him, اور انہوں نے جنگوں کا بھی آپ کے ساتھ آغاز کر دیا. What happened when حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him, conquered Makkah? He conquered Makkah without the bloodshed in the 21st year of his prophethood. نبوت کے 21ویں سال انہوں نے قتل و غارت کے بغیر مکہ کو فتح کیا. How did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treat the non-believers of Makkah after the conquest? He set them free, forgave them, ان کو آزاد کر دیا, معاف کر دیا. And announced, اور اس طرح کا اعلان کیا, no reproach this day shall be on you, may Allah forgive you, کہ اس دن کے تم پہ کوئی بھی وہ جرمانہ, کوئی بھی میں تم لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا, بس یہ ہے کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے. یہ دعا بھی کی. How did the non-believers of Makkah address حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم when asked about their expectations? تو کیا کہا انہوں نے؟ They addressed him as a noble one, the son of the noble one. وہ کیا کہتے تھے کہ آپ خود بھی ایک معزز اور مکرم انسان ہیں, اور آپ ایک معزز و مکرم انسان کے فرزند بھی ہیں. How did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treat women? ٹھیک ہے, how did, تو انہوں نے کیسے کیا؟ He was very kind and affectionate toward the women, giving them honor and dignity at par with men. ٹھیک ہے, کہ ہمیشہ ان کے ساتھ بھی ریسپیکٹ والا معاملہ رکھا. What was the status of the women before حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم improved their position? Women were very badly treated in those times. اس وقت کیا تھا؟ بڑے برے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. On what basis did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم establish women's right? He established women's right in the light of commandments of Allah. کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, تو یہ مینشن ہے کہ اللہ کی ہی دی ہوئی تعلیمات میں سے انہوں نے وہ حقوق دیے. What was the outcome of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him establishing a women's right? کہ انہوں نے اگر کیا تھا ان کے پاس, it improved, ان کو کیا ہوا؟ It improved their position and status in the community. ٹھیک ہے, اس سے عورتوں کو کیا ملی؟ ریسپیکٹ ملی, اور اسٹیٹس ان کا اوپر ہو گیا. اب پیسج 5 ہے. اللہ میسنجر سے لے کے pardoned his sins تک, یہاں سے جتنے کویسچن بن سکتے تھے وہ دیے گئے ہیں آپ کو. How did Allah's messenger react when he saw a child crying? He sat beside the child, shared their feeling and would take them in his arm and embrace them. اس کے ساتھ بیٹھتے, اس کے احساسات پوچھتے تاکہ ان کو اچھا فیل ہو. What did Allah's messenger say to Aqra bin Habis, who had not kissed any of his 10 children? He said, the one with no pity for other is not pitied. کہ جو ترس نہیں کرتا اس پہ ترس نہیں کیا جا سکتا. According to another version, what did Allah's messenger say to the Aqra bin Habis? He said that what can I do for you if Allah has removed from you the feelings of compassion? کہ اللہ نے تمہارے دل سے اگر رحم نکال دیے تو میں کیا کر سکتا. How did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم instruct his compassion to treat unintelligent creature? He forbade them to keep creature hungry or thirsty, disturb or overburden them. ان کو بھوکا پیاسا رکھنے اور ان پہ زیادہ وزن لوڈ کرنے سے منع کیا. What did حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم consider meritorious
act toward the unintelligent creature. He commanded the kindness and putting them at ease as the meritorious act. ये खुश आइंद अमल थे. Who reported Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saying that a traveler's kindness to a thirsty dog led to his sins being pardoned? किसने? Abu Huraira reported this. What act of kindness did the traveler perform for the thirsty dog? He got into the well, filled his leather sock with the water and quenched the dog's thirst. और उसने उसकी प्यास बुझाई. What was the outcome of the traveler's act kindness toward the dog? Allah was pleased with his act and pardoned the traveler's sin. इसके नेक्स्ट पैसेज देखें. पैसेज 6 है जी. वंस अगेन, वंस ऑन द रिटर्न फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन से लेके फॉर द ऑल वर्ल्ड तक. क्वेश्चन देखें. What did some companion do to a bird's chicks that upset Allah's messenger? They took away the chicks from their nest to stroke them. ठीक है, उन्होंने वहाँ से परिंदे के बच्चे उठा लिए, ठीक है, वो अपने पास रखने के लिए. तो ये अमल अल्लाह के नबी को नापसंद गुजरा. How did the mother bird react when it could not find its chicks? It began to fly around screeching. और इधर उधर वो उड़ने लगी और चीखने चिल्लाने लगी. How did Allah's messenger, peace be upon him, react when informed about the matter? He became angry and ordered the chicks to be put back into the nest. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि दोबारा परिंदे के बच्चे वापस घोंसले में छोड़े जाएं. What is notable about Allah's messenger love and compassion for the creatures? It was sincere and balanced. ठीक है, सबके लिए नोटेबल थी और खलूस पर मबनी थी. How does Allah's messenger's compassion compare to the other? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? How he, peace be upon him, was more compassionate than any other person. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं है. Why was Allah's messenger raised by Allah? कि उनकी परवरिश for the guidance and the happiness of the conscious beings and the harmony of the existence. इस वजह से उनको अल्लाह की तरफ से रेज किया गया था, परवान चढ़ाया गया था. How did Allah's messenger, peace be upon him, live his life? He lived not for himself but for the others. और इसी चीज को ही फजीलत बख्शी गई है कि दूसरों के लिए जीना. What is Allah's messenger, peace be upon him, described as in the passage? आंसर है an epitome of mercy for the all worlds. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इसकी सबसे आला एग्जाम्पल है. तो होपफुली ये क्वेश्चन किसी हद तक आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच.